بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ واقعہ رائے التمش کی کتاب داستان ایمان فروشوں سے لیا جا رہا ہے، جب نور الدین زنگی کے بیٹے الملک الصالح اور اس کے ساتھ دو اور مسلمان حکمران گمشتکین اور سیف الدین نے مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف فوج کشی شروع کی تھی۔ حلب، ہرن اور موصل کی افواج کوچ کرتی آ رہی تھی۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مصر سے جو کمک آ رہی تھی وہ بھی قریب آ گئی تھی۔ تاریخ یہ دیکھ رہی تھی کہ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک دشمن کی فوج پہلے پہنچتی ہے یا کمک۔ سلطان ایوبی بہت پریشان تھا، وہ محاصرے سے ڈرتا تھا۔ کمک کے بغیر محاصرہ توڑنا آسان نہیں تھا۔ اس نے دماغی قوت کا آخری ذرہ بھی اس مسئلے پر صرف کر ڈالا کہ اگر وہ محاصرے میں آ گیا تو اتنی تھوڑی سی نفری سے محاصرہ کس طرح توڑے گا۔ وہ اس قدر پریشان ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی اعلیٰ کمان کے سالاروں سے بھی اپنی اس پریشانی کا اظہار کر دیا تھا۔ اس نے کہا، چھاپا مار دستوں کو مکمل طور پر اپنے قابو میں اور اپنی نظر میں رکھنا۔ کمک کا کچھ پتہ نہیں، محاصرے کا خطرہ ہے۔ محاصرہ صرف چھاپا مار گروپ ہی توڑ سکیں گے۔ اللہ کو جو منظور ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ ان میں سے ایک سالار نے کہا، یہ قلعہ تو نہیں جس میں محصور ہو کر ہم لڑ نہیں سکیں گے۔ ہم سب ان چٹانوں پر گھوم پھر کر لڑیں گے۔ اس رات بھی وہ اچھی طرح سو نہ سکا۔ اس کے خیمے میں قندیل جلتی رہی۔ اس نے میدان جنگ اور اس علاقے کا جو نقشہ بنایا تھا اس کو دیکھتا رہا اور اس پر نشان لگاتا رہا۔ اگر اسے کوئی غیر فوجی دیکھتا تو وہ یہی کہتا کہ وہ شطرنج کھیلنے کی مشق کر رہا ہے۔ سحری کھانے کے لیے جب نعرے بجے اور اس کی فوج جاگ اٹھی تو اس کی بھی آنکھ کھلی۔ اسے دو خبریں اکٹھی ملی، ایک یہ کہ کمک پہنچ گئی ہے اور دوسری یہ کہ دشمن کی افواج 8 کوس تک آ گئی ہیں اور شاید کل ہمارے سر پر آ جائیں۔ یہ دیکھ بھال کہ کسی پارٹی کا کمانڈر تھا جو اس کے پاس آیا تھا، اس نے بتایا کہ دشمن کی پیش قدمی 3 حصوں میں ہو رہی ہے۔ دشمن کا ایک حصہ سب سے آگے ہے، دوسرا حصہ اس کے پیچھے اور تیسرا حصہ اس کے پیچھے ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو معلومات لینی تھی اس سے لے لی۔ اس نے یہ اطلاعات لانے والوں کو واپس بھیج دیا اور اپنے دربان کو بلا کر کہا کہ چھاپا مار دستوں کے کمانڈر اور کمک کے اعلیٰ کمانڈروں کو فوراً بلا لائے اور انہیں کہے کہ وہ سحری اس کے ساتھ کریں گے۔ اس نے جلدی جلدی وضو کیا اور کمک آ جانے پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے شکرانے کے نفل پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی التجا کی۔ تھوڑی ہی دیر میں چھاپا ماروں کا کمانڈر آ گیا اور اس کے بعد کمک کے 4 کمانڈر بھی آ گئے۔ سحری کا کھانا بھی آ گیا۔ کمک کی اس توقع سے کم تھی، لیکن ان حالات میں یہ بھی بہت کافی تھی۔ العادل نے جو اسلحہ بھیجا تھا اس سے سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مطمئن ہو گئے۔ اسلحہ میں چھوٹی اور بڑی منجنیقیں زیادہ تھی اور آتش گیر مادہ بھی بہت زیادہ تھا۔ کمک نفری کے لحاظ سے تھوڑی تھی، لیکن یہ نفری چونکہ تجربہ کار تھی اس لیے اس نفری کی کم تعداد کو بھی کارگر تصور کیا جاتا تھا۔ البتہ یہ دشواری نظر آ رہی تھی کہ اس فوج اور گھوڑوں کو پہاڑی لڑائی کا تجربہ نہیں تھا۔ اتنے میں انٹیلیجنس کا سربراہ حسن بن عبداللہ بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ حلب سے اپنا ایک جاسوس آیا ہے جس نے یہ معلومات دی ہیں کہ صلیبیوں نے اس مشترکہ لشکر کو تیروں اور کمانوں کا ذخیرہ، آتش گیر مادے کے مٹکے اور 500 گھوڑے بھیجے ہیں۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ وہ پیش قدمی کے بعد آیا ہے، اس لیے اس نے دیکھا ہے کہ یہ مٹکے اونٹوں پر لاد کر لائے گئے ہیں۔ یہ قافلہ الگ تھلگ فوج کے ساتھ ہے، منجنیقیں بھی اس فوج کے ساتھ ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن منجنیقوں سے آگ کے گولے پھینکے گا اور فتیلے والے آتشی تیر چلائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے چھاپا مار دستوں کے اعلیٰ کمانڈر سے کہا، تمہیں سب کچھ بتایا جا چکا ہے، اپنا کام تم جانتے ہو۔ اب پہلے منصوبے میں یہ ترامیم کر لو کہ جب تک دشمن حملہ نہ کرے اس پر کہیں بھی شبخون نہ مارنا۔
اطلاعات کے مطابق وہ سیدھا قرن حماتہ کی طرف آ رہا ہے۔ شبخون مارو گے تو اس دشمن کی رفتار سست ہو جائے گی۔ حملے کے بعد تمہیں معلوم ہے کہ میں جوابی حملہ نہیں کروں گا۔ دشمن کو میرے حملے کی توقع ہوگی اور میں حملہ سامنے سے نہیں بلکہ عقب سے کروں گا۔ تمہارا کام اس وقت شروع ہوگا جب دشمن عقب کے حملے سے گھبرا کر ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ ان پہاڑیوں میں سے دشمن کا ایک بھی سپاہی نکل کر نہ جائے۔ زیادہ سے زیادہ قیدی پکڑو۔ وہ مسلمان سپاہی ہیں، وہ تمہاری قید میں آئیں گے تو وہ حق اور باطل کو سمجھ جائیں گے۔ یہی میری منشا اور خواہش ہے۔ ہمارے مقابلے میں آ کر ہمارے تیروں سے اور ہماری تلواروں سے جو مرتا ہے اسے مرنے سے میں روک نہیں سکتا۔ ناظرین اکرام، آپ کو ہمارا یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور اسی طرح کے مزید اگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات آپ سننا چاہتے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔